آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ بھارتی ریاست اروناچل پردیش کی ملکیت پہ ایک بار پھر چین اور بھارت میں گرما گرمی شروع ہو گئی ہے۔ ہم اپنے جوانوں کا کیا کریں؟ ہمارے زیادہ تر جو جوان آبادی ہے وہ ملک کے لیے زحمت ہے یا دولت ہے؟ اس سوال کا بھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے گرما گرم پاک افغان تھیٹر کا رخ کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ اس بات کے ٹھوس شواہد مل گئے ہیں کہ اسلام آباد میں پچھلے ہفتے عدالت پہ جو خودکش حملہ ہوا تھا اس کی منصوبہ بندی کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود اور ان کے 2 کمانڈروں نے کی تھی۔ اس واردات کے 4 ہینڈلرز تھے، سب کے سب افغانستان میں تھے۔ ہمارے پاس پورا ڈیٹا آ گیا ہے۔ خودکش حملہ آور کا نام عثمان شنواری ہے اور اس کا تعلق بھی افغان صوبے ننگرہار سے ہے۔ ادھر پشاور میں انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے کہا ہے کہ پشاور صدر میں گزشتہ روز ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنے والوں کے بارے میں اب ہمیں یقین ہوتا جا رہا ہے کہ وہ غیر ملکی یا افغان باشندے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ان کی شہریت کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس حملے میں 3 اہلکار شہید اور 12 زخمی ہوئے تھے۔ پولیس اب حملہ آوروں کے مددگاروں اور سہولت کاروں کے پیچھے ہے۔ آئی ایس پی آر نے آج اطلاع دی کہ بنوں میں ایک آپریشن کے دوران 22 مزید دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ابھی ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، لیکن ابھی ان کی مکمل طور پر تصدیق یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن کابل سے بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے، وہ جو طالبان انتظامیہ اس کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد۔ انہوں نے کہا کہ کل رات سرحدی جو صوبے ہیں 3 پکتیکا، کنڑ اور خوست، اس پہ فضائی حملے ہوئے۔ خوست میں ایک گھر پہ بمباری کے دوران 10 بچے اور خواتین جاں بحق ہوئے، جبکہ کنڑ اور پکتیا میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ غلط معلومات کی بنیاد پہ کارروائی کا نتیجہ ہمیشہ ناکامی اور رسوائی کی شکل میں نکلتا ہے اور ہم اس کارروائی کا مناسب وقت پہ جواب دیں گے۔ جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے فضائی حملوں کی واضح تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں۔ ہمارا مسئلہ افغان عوام سے نہیں، ہمارے ایشوز جو ہیں افغان عبوری انتظامیہ کے ساتھ ہیں۔ جب تک یہ انتظامیہ اپنا گھر ٹھیک نہیں کرتی، بات چیت لا حاصل ہے۔ یہ ہے مجھے جو ہے وہ اس وقت جو دھند چھائی ہوئی ہے، ایک اسٹریٹجک یا اسموگ جو چھایا ہوا ہے افغان پاکستان کے تعلقات پہ، مجھے تو کچھ سجھائی ہی نہیں دے رہا۔ آپ کو یا شاہزیب کو کچھ؟ جی شاہزیب۔ تو یہ دیکھیں، یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں افغانستان میں اور ہم نے اس کو مانا بھی ہے۔ اس دفعہ ٹھیک ہے، کابل حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے کیا، لیکن ہماری طرف سے بہت ہی کلیئر اس کی تردید ہے۔ اچھا، یہ جو کانٹیکسٹ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اکتوبر نومبر میں ہمارے اور افغانستان کے جو کشیدگی ہے وہ کافی عروج پہ چلی گئی، اور پھر 3 ادوار ہم نے دیکھے جس میں ترکی اور قطر نے رول پلے کرنے کی کوشش کی۔ تینوں ادوار میں کچھ ہوا نہیں، بے نتیجہ رہے۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکتوبر سے ہی جو ناکہ بندی ہے، جو ٹریڈ بند ہوا ہے، اس کا بھی ایک بڑا اثر ہے۔ اس ہفتے وزیر ہیں افغانستان کے نور الدین، وہ ہیں بھارت میں، اور وہاں پہ وہ ایئر کوریڈور کی بات ہو رہی ہے، کابل سے دہلی کی فلائٹس کی بات ہو رہی ہے، امرتسر کی بات ہو رہی ہے، اور مختلف ڈیلز پہ سائن انہوں نے بھارتی سرمایہ کار ہیں وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی، انہوں نے بھارتی سرمایہ کاروں کو پیشکش کی ہے کہ آپ ہمارے یہاں سرمایہ کاری کریں، ہم آپ کو 5 سال کی ٹیکس ہالیڈے دیں گے، اور اگر آپ مشینری منگواتے ہیں افغانستان میں تو ہم آپ کو اس پہ صرف 1% ٹیرف چارج کریں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سونے کی بھی کانیں ہیں، اس میں بھی ہم سرمایہ کاری چاہتے ہیں کہ آپ آ کے کریں، کھلا میدان ہے، لہٰذا بھارتی کمپنیوں کے لیے سنہری موقع، یہ ان کے الفاظ ہیں۔
تو اکتوبر سے جو ٹریڈ بند ہے پاکستان افغانستان کا، آف کورس اٹ از بائٹنگ افغانستان، کیونکہ ان کا 70-80% دار و مدار سارا پاکستان کی جو اکانومی پہ ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ یہ جو لیٹسٹ یہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا پشاور میں، اس کے بعد ہم نے چند گھنٹوں میں کہا کہ یہ افغانستان سے آئے تھے، تانے بانے وہاں ہیں، لیکن اب ہمارے پاس کیا چوائس ہے اور اس کو سیکیورٹی حلقے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو پشاور میں صحافی ہیں لحاظ علی، وہ اس پہ رپورٹ کرتے رہے ہیں، کو پہ بھی وہ گئے تھے۔ لحاظ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اب جو ایک کلیئر تردید آ گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، تو اس کو اب وہاں پہ کیسے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کچھ ری ایکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ بہت بہت شکریہ شاہ زیب صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اگر ہم 2022، 23 اور 24 کا موازنہ کر لیں تو پاکستان نے کنڑ، خوست، پکتیکا، اس کے علاوہ دیگر علاقوں کو بھی ماضی میں نشانہ بنایا ہے، اور پاکستان نے جس طرح آپ نے ذکر کیا پاکستان نے کبھی بھی اس کی تردید نہیں کی ہے، لیکن پہلی مرتبہ تردید کر دی ہے کہ یہ جو حالیہ گزشتہ رات جو اٹیک ہوئی ہیں ذبیح اللہ مجاہد نے جس کا حوالہ دیا ہے خوست میں اور پکتیکا میں اور کنڑ میں، وہ ہم نے نہیں کیے۔ تو ایک تو پاکستان نے پہلی مرتبہ کیٹاگوریکلی اس کو رد کیا ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان نے بنیادی طور پر اس وقت جو نیریٹو حکومت پاکستان اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بنا رہے ہیں، وہ آپ کو خود پتہ ہے کہ اینٹی افغان ہے۔ یعنی گزشتہ روز جو ہے فرنٹیئر جو فیڈرل کانسٹیبلری جسے اب کہا جاتا ہے، اس کے جو ہیڈ کوارٹر پر اٹیک ہوا تھا، ابھی لاشیں وہاں پر جو خودکش حملہ وروں کی لاشیں تھی ادھر پڑی ہوئی تھی، کہ اس دوران ہی آپ کو پتہ ہے ٹیکر مختلف بلکہ سرکاری ٹی وی سے اس کا آغاز ہوا، اس پر چلنا شروع ہوئی کہ یہ خودکش حملہ ور جو تھے اس کا تعلق افغانستان سے تھا۔ اب مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ اتنی جلدی کیسے ہوا، کیونکہ آج خیبر پختونخوا کی پولیس چیف جو ہے اس نے کہا ہے کہ سی ٹی ڈی نے لاشوں کو تحویل میں لیا ہے، اس کی شناخت کا عمل جاری ہے، اور شناخت کے بعد ہی ہم اس متعلق کچھ بتانے کے قابل ہوں گے۔ تو اب انگریزی کا ایک ورڈ ہے نیو نارمل، تو لگتا ہے کہ اب ایک نیو نارمل ہے، اور نیو نارمل یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کارروائی ہوگی دہشت گردی، پاکستان جو ہے وہ ادھر جوابی کارروائی جو ہے وہ کرے گا۔ یہ ایک نیو نارمل ہوگا مستقبل میں بھی، جس طرح پہلے سے پاکستان راستوں کی بندش کرتا تھا، اب لگتا ہے کہ پاکستان یہ والی کارروائی کرے گا۔ جی اچھا، ایک اور لحاظ علی میں جاننا چاہ رہا تھا ڈیولپمنٹ، کہ اب تک جو موسٹلی حملے ہوتے رہے ہیں بالخصوص خیبر پختونخوا میں، اس میں کالعدم، ٹی ٹی پی اور اتحاد المجاہدین ان کی ذمہ داری لیتے رہے ہیں، لیکن اب پچھلے کئی دنوں سے کچھ نئے نام یا غالباً گروہ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، مثلاً دفاع قدس ہے، انصار الجہاد ہے، تحریک لبیک پاکستان فورس، اس کا ٹی ایل پی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلامی امارات پروٹیکشن فورس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا یہ مین جو تنظیمیں ہیں ٹی ٹی پی وغیرہ، یہ توجہ بٹانے کے لیے نئے نام چھوڑے جا رہے ہیں، یا پھر جو بڑے جہادی گروپ ہیں ان میں نئی دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں، اور ٹی ٹی پی اور جو دوسرے جماعت الاعلان، اتحاد المجاہدین، اس کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن یہ جو نئے نام آ رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، تو یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ وسعت اللہ خان صاحب، تین گروپ خیبر پختونخوا میں عمومی طور پاکستان میں بھی تواتر کے ساتھ حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے آ رہے ہیں، جن میں سے سب سے بڑی آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، دوسری نمبر پر آپ نے ذکر کیا حافظ گل بہادر گروپ جسے ماضی میں کہا جاتا تھا، جسے آپ اتحاد المجاہدین کہتے ہیں، اور تیسرا گروپ جو ہے وہ داعش ہے۔ اس وقت آپ نے اس طرح ذکر کیا 12 اکتوبر کے بعد، جو 11 اکتوبر کو بارڈر پر کلیشز ہوئی تھی اور اس کے بعد جو مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، تو اس کے بعد ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان نے افغان حکومت پر بہت زیادہ پریشر بڑھایا ہے، جس کے بعد ٹی ٹی پی نے بہت کم حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، کافی عرصے بعد انہوں نے اس طرح کا کیا ہے،
اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً گزشتہ ایک ہفتے سے، کیونکہ میں اس کے واٹس ایپ گروپ کا بھی اس کو ریگولرلی وہیں سے مانیٹر کرتا ہوں، اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی، تو کسی بھی نہ تو سوال کا جواب دیتے ہیں اور نہ اس متعلق اپنے رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو ایک قسم سے وہاں سے مکمل خاموشی ہے. داعش جو ہے اس کا جو بیان ہوتا ہے وہ اسی موقع پر دے دیتا ہے. اتحاد المجاہدین کی بھی تقریباً اس وقت یہی پوزیشن ہے. اب جو ذمہ داریاں قبول کی جا رہی ہے اس متعلق بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیا واقعی اس طرح کا کوئی گروپ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بحیثیت صحافی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس گروپ کا ماخذ کیا ہے، آیا واقعی کوئی اس طرح گروپ ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ ماضی میں کئی ایسے گروپ صرف واٹس ایپ گروپ تک بنے ہیں، سوشل میڈیا کی حد تک بنے ہیں، اس کو کسی اور نام سے کرایا گیا ہے. لیکن اس وقت ٹی ٹی پی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کارروائیاں نہیں کرے. ٹی ٹی پی اب بھی کارروائیاں کرتی ہے، اب بھی اٹیکس کرتی ہے. اتحاد المجاہدین اب بھی کارروائیاں کرتی ہے جس طرح ماضی میں کرتی، لیکن اس کی ذمہ داریاں نہیں لیتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہ زیب صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ پہلے دوحہ، اس کے بعد 2 مرتبہ استنبول میں جو مذاکرات ہوئی تھے، پاکستان نے سب سے پہلے یہی شرط عائد کی ہے کہ آپ کے ہاں سے بنیادی طور پر اس حملوں کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے. تو بنیادی طور پر ان گروپوں کے جو مختلف کمانڈر سے ہماری بات ہوئی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے افغان حکومت کی جانب سے. جی مطلب کہ آپ حملے کریں لیکن اپنا نام نہ بتائیں، بیسکلی یہی ہے. لیکن یہ دور ہے ڈینائبلٹی کا نا، ہر ایک چیز کو ایک لیول کے نیچے رکھنا ہے. جیسے جب یہ سیز فائر کی بات ہوئی، ظاہر ہے پاکستان کی جانب سے تھا کہ جی سیز فائر صرف بارڈر تک محدود نہیں ہے، ہمارے ہاں حملے نہیں ہونے چاہیے which are linked to افغانستان. تو اس کا ایک بڑا ایک آسان حل یہ ہے کہ آپ حملہ کریں، نام کسی اور کا دے دیں. اور ہماری جانب سے یہ مطلب مانا کہ ڈینائی ہوئی ہے یہ اسٹرائکس، اور بازی میں ہم نے ہمیشہ ان کو کلیم کیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ پوچھا گیا کہ جی 3 ریسنٹ دہشت گرد حملے ہوئے ہیں پاکستان میں، وانا کیڈٹ کالج، اسلام آباد سول کورٹس کے سامنے، اور کل کا پشاور میں جو حملہ ہوا ہے، اس کی ریٹیلیشن کہاں ہے؟ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں کرنا پڑتا ہے ٹو ڈیفینڈ پاکستان، وی ڈو واٹ از نیسیسری ٹو ڈیفینڈ پاکستان. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایمبیگوٹی، ایک ڈینائبلٹی رکھی ہوئی ہے. جی شاہ زیب، یہ بس ڈینائبلٹی پہ بلکہ ایک چھوٹی سی بات ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جس زمانے میں ڈرون سٹرائکس ہو رہے تھے ہمارے قبائلی علاقوں میں، اب ہم جانتے ہیں حقیقت کہ اس وقت ان کو کہا جاتا تھا امریکنز کو کہ آپ کریں، اور ہم بولیں گے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم احتجاج کریں گے. اور یہ سلسلہ برسوں تک چلتا رہا. وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس طرح سے بھی یہ جنگ جو ہے لڑنی ہے. تو ڈینائبلٹی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ سچویشن آگے پھر کیسے پین آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ لحاظ علی صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر بھارت اور چین کے بیچ میں ایک، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو اروناچل پردیش اور ہمارا صوبہ سندھ ہے اس میں کوئی کامن چیز بھی ہے یا نہیں ہے؟ بن تو رہی ہے، بن رہی ہے، مجھے دیکھتے ہیں ایک وقفہ. ویلکم بیک. بھارتی ریاست اروناچل پردیش سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون مسافر کو امیگریشن حکام نے شنگھائی ایئرپورٹ پہ روک لیا. خاتون برطانیہ سے ٹوکیو جا رہی تھیں اور وہاں سٹاپ اوور تھا 3 گھنٹے کا شنگھائی میں. امیگریشن حکام نے ان کا پاسپورٹ چیک کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو اروناچل پردیش کی ہیں، اور اروناچل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چین کا حصہ ہے اور اس علاقے کا اصل نام جنگنون ہے. آپ ایسا کریں کہ یہ جو ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہے جس پہ آپ سفر کر رہی ہیں، یہ تو انڈین پاسپورٹ ہے، تو آپ ایسا کریں چائنیز پاسپورٹ جو ہے اس پہ سفر کریں. اب وہ خاتون پہلے تو مذاق سمجھی، لیکن پھر انہیں سیریسنس کا تھوڑا پتہ چلا. سیریسنس کا اس لیے پتہ چلا کہ 3 گھنٹے بعد ان کی جو فلائٹ تھی وہ مس ہوئی اور انہیں 18 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ الگ تھلگ بٹھا دیا گیا. اس دوران انہوں نے لنڈن میں اپنے کسی دوست کو فون کیا. اس دوست نے شنگھائی میں جو بھارتی کونسلیٹ ہے اس سے رابطہ کیا. کونسلیٹ کے جو افسران ہیں وہ ایئرپورٹ آئے، مذاکرات ہوئے اور پھر خاتون کو اگلی فلائٹ پکڑنے کی اجازت مل گئی 18 گھنٹے بعد. اچھا، جب چینی وزارت خارجہ کے علم میں یہ بات لائی گئی تو چینی ترجمان نے کہا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، اروناچل پردیش جو ہے وہ چین کا حصہ ہے، اس پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی ہے.
All Zhangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. अच्छा, भारतीय सोशल मीडिया ज़ाहिर है कि वो अब एक टांग पे गुस्से से लाल है, धुआं निकल रहा है, आंखें लाल हैं और उनके मुंह में जो आ रहा है वो जी भारत ने दो डिमार्शेज भी भेजे हैं कंप्लेन करते हुए, एक तो भारत के अंदर ही और फिर उनके जो सफ़ीर हैं बीजिंग में उनके हाथ भी। तो ये भी हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की तारीख भी बड़ी मज़ेदार है। चीन का दावा है कि जी 19वीं सदी में अराउंड अबाउट 1800s में जब इसकी डिमार्केशन की थी मैकमोहन लाइन जी अंग्रेज़ों ने, तो उनका कहना है कि जी ये हमारे खिता था जो भारत को मिल गया। 1962 में जो चीन और भारत के बीच में जंग हुई थी, चमाटें कराई थी, काफ़ी ठीक ठाक जी चितौल हुआ था वहाँ पर, तो उसमें बाकायदा चीनी फ़ौज अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हुई थी और काफ़ी ज़मीन पर काबिज़ भी हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यार तुम ही रख लो, फिलहाल तुम रखो। अच्छा, वही जो भारतीय सोशल मीडिया जिसका इस वक्त मुंह लाल है, ये वही मीडिया है जो 2 रोज़ पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के एक बयान पे बगलें बजा रहा था। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। अच्छा, मैं इसमें एक ना थोड़ा सा मुझे ऐसी ज़हन में आया, हमारे यहाँ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जी, उधर है राजनाथ सिंह, बिल्कुल दोनों बहुत चटपटे बयानात देते हैं और मीडिया पे छाए रहते हैं। अच्छा, ये पहली बार नहीं है, अभी कुछ हफ्ते पहले राजनाथ सिंह साहब ने भुज एयरबेस पे कहा कि पाकिस्तान सर क्रीक में अपनी तामीरात से बाज रहे, वरना सर क्रीक से एक सड़क कराची भी जाती है। समझ तो आप गए होंगे। अच्छा, ये जो ताज़ा बयान दिया है सिंध के बारे में, तो इक्का दुक्का को छोड़ के सिंध में लोग फुल तपे हुए हैं। अच्छा, आर्गूमेंट ये चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, जो बाहर बैठे हुए हैं सिंधी दानिश और वो भी और यहाँ भी, कि राजनाथ सिंह को शायद मालूम नहीं है कि सिंध तारीख़ी एतबार से एक अलग मुल्क और शनाख्त रखता आया है। 5000 साल पहले जब दुनिया हिंद को नहीं जानती थी मगर सिंधु और सिंध को जानती थी, तो और आप जो हैं वो शायद तवज्जो हटाने के लिए किसी ख़ास मसले से सस्ते नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल हिंद सिंध जी, ये डिमार्केशन होती थी। अच्छा, जब ये राजनाथ साहब ने ये बात की ना कि बॉर्डर तो चेंज होते रहते हैं, क्या पता कुछ भी हो सकता है यार, तो मुझे याद है कि एक कोई सहाफ़ी थे, अब मुझे याद नहीं कि भारत के थे या कहीं के थे, उन्होंने कोट ट्वीट किया इसे और कहा कि सर आपको पता है ना कि चीन अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी यही बात कर सकता है, और उन्होंने कर दिया। आप देख सकते हैं कि चीन के बीच में इस वक्त जो ट्रंप और जी के बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, एक समिट मीटिंग भी हुई, फिर एक फ़ोन कॉल भी हुई, वो अब सुपर पावर के लेवल पर खेल रहे हैं। तो राजनाथ सिंह, अभी जंगल का कानून तो हम सब जानते हैं, जंगल का कानून क्या है, माइट मेक्स इज़ राइट ना। समुंदर का भी एक कानून होता है, समुंदर का कानून होता है कि बहुत बड़ा समुंदर है और माना कि आप बहुत बड़ी मछली होंगी, सर दिखा दें अगर हमारे पास वो ड्राइंग पड़ी हुई है, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि आप बड़ी मछली भी है, जो देखें लाल रंग में, लाल रंग फॉर चाइना, ये देखो, ये भी तो चेक करो ना यार, कलर कोडिंग की है भाई ने, वो आपके हमेशा पीछे होती है। जी शाहजेब। नहीं, मैं ये कह रहा था कि काफ़ी ये इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़रूरी बयान था, और जैसे आपने कहा कि इनके वज़ीर दिफा जो हैं भारत के, वो ही इज़ नोन फॉर काइंड ऑफ इस तरह की उटपटांग बातें करने के लिए। आपको याद होगा कि ये चंद माह पहले सिंधु दरिया के हवाले से बात कर रहे थे, और फिर हमने देखा कि चीन की तरफ से जब ये बात आई कि भाई ये जो दरिया है ये ऊपर से भी आता है, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, ये उसका छोटा सा एक रेपिटेशन ही है कि आप सिंध के हवाले से इतनी इश्तियाल अंगेज़ बात करें और फिर चीन में उनके शहरी के साथ क्या होता है। तो ये हमें इस खित्ते का एक अलमिया है कि हमें उलझाने के लिए
ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اس طرح کے بیانوں میں ہمیں الجھائے رکھتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ ظاہر ہے کہ الگ ہے. مطلب میں یہ جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ جب یہاں سے بہت سارے سندھی ہندو ہجرت کر کے گئے، بھارت گئے، دے فیل ڈسپلیسڈ، ان کا ایک بہت سینس ہے اس کا. لیکن اب یہ ایک ریالٹی ہے. اب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہیں رہتے، لیکن ٹھیک ہے، جو بھی ہماری پالیسیز رہیں ماضی میں، ان کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی اور وہ تڑپتے ہیں یہاں آنے کے لیے. کاش کبھی حالات بہتر ہوں، وہ آ کے وزٹ کر سکیں. لیکن سندھ کا واپس جانا یہ تو ایک بہت ہی ایڈیوٹک بات ہے. میرا خیال ہے کہ صحیح رسپانس پاکستان کی طرف سے ان کو مل چکا ہے. بالکل. اور ایک اور چیز میں اس میں آپ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ جب چین میں سمٹ تھا، وہ وکٹری ڈے پریڈ سے پہلے ان کا جو بھی ہے، تو نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی گئے تھے. اچھا، کئی ہمارے پاکستانی دوست ہیں، ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو تم کیونکہ جا کے ٹرمپ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں نا، ہم اب چین اور بھارت کی الائنس ہو جائے گی. ایک بیسک وہ جو سمپل انالیسس ہوتا ہے نا جیو پالیٹکس کا. تو اب اس ایشو کے بعد، اور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا، لیکن پھر آپ چائنیز فارن منسٹری کا اس پہ بیان دیکھیں، وہ اس کو گول بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے واضح کہا کہ نہیں سر، وہ تو جگہ ہماری ہے، کون سی غلطی ہوئی ہے ہمارے سے. تو پوائنٹ از کہ ایک ملاقات جس پر آپ نے مجبوری میں کی، کیونکہ ٹرمپ اس وقت آپ پہ ٹیرفس اور یہ دباؤ ڈال رہا تھا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ جو لانگ سٹینڈنگ اسٹریٹجک ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو گئے ہیں. یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اس وقت پاکستان کی آبادی لگ بھگ 24 کروڑ ہے اور ہر سال تقریباً 60 لاکھ کا اضافہ ہوتا ہے. تو اگر ہم اسی رفتار پہ چلتے رہے تو 5 سال میں ہم 30 کروڑ پہ پہنچ جائیں گے اور سن 2050 تک شاید ہم 40 کروڑ کی آبادی تک پہنچ جائیں. اور ان 40 کروڑ کا کیا حال ہوگا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت 24 کروڑ کی آبادی میں سے 40% بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے وہ سٹنٹنگ کا شکار ہے. جب یہ آبادی 40 کروڑ تک پہنچے گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا. اچھا، اگر ہماری معیشت بھی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہوتی تو شاید اتنی فکر کرنے کی بات نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ہماری معیشت بڑھ رہی ہے، آپ سمجھے کتنا، 2.7%، 3% بڑھ رہی ہے نہیں، اور آبادی اس سے یا شاید اس سے تیزی سے بڑھ رہی ہے. مطلب کہ اگر آپ پورا حساب لگائیں تو ہماری جو جی ڈی پی گروتھ جس کو ہم کہتے ہیں وہ 0 پہ آ جاتی ہے یا تو پھر منفی ہے. اچھا، لیکن آبادی کے ایشو پر ہم کم ہی بات کرتے ہیں یا بات ہی نہیں کرتے. اگر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم ان کی بات سنتے نہیں ہیں، اور اگر غلطی سے سن بھی لیتے ہیں تو کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا. تو آج ہم نے دعوت دی ہے ریاض کملانی صاحب کو. آپ سائنس فاؤنڈیشن کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ قدرن آسان حل ہمارے ہاتھ میں ہے، جس سے اور اگر ہم اس راہ پر چلیں تو ہم اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس کملانی صاحب. یقیناً آپ بات کر رہے ہیں تعلیم کی، سٹیزنز فاؤنڈیشن کی مشن ہی یہی ہے. تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں کہ آپ صرف آگاہی کی بات نہیں کر رہے، اکثر آگاہی پہ ہی لوگ آ کے رک جاتے ہیں، آپ اس کی مطلب پریکٹیکل ڈیٹا بیس سولوشن ہے آپ کے پاس. جی بالکل. پہلے تو بہت بہت شکریہ دعوت دے کے بلانے کا. تعلیم ہماری دانش میں وہ حل ہے جس کے ذریعے معاشرے میں بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل کا رستہ متعین ہوتا ہے. جو آپ نے آبادی کا مسئلہ بیان کیا، اگر اسی کی مثال لیجیے تو ایک تعلیم یافتہ بچی اور ایک تعلیم یافتہ خاندان کے پاس نہ صرف علم ہوتا ہے مگر شعور کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت ہے کہ زندگی کے بہتر فیصلے کر سکیں. اور آبادی سے متعلق جو اہم فیصلے ہیں وہ یہ ہے کہ بچی کی شادی کب ہوگی، اس کی اولاد کب ہوگی. تحقیق سے پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے جس کو ہم لو اور مڈل انکم کنٹریز کہتے ہیں، یعنی کم آمدنی والی یا متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی آمدنی کے جو درمیانی آمدنی والے ممالک ہیں، ان سب میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ اگر ایک بچی سیکنڈری اسکول کی تعلیم 1 سال حاصل کرتی ہے تو اس کے بچپن میں ماں بننے کا امکان 6% کم ہو جاتا ہے. 1 سال میں؟ 1 سال میں. تو 1 سال کی سیکنڈری تعلیم سے بچپن میں ماں بننے کا امکان 6% کا. ہم بات کریں 14-16 سال کی عمر میں، 14, 16, 17 سال کی عمر میں. اور اگر یہ 2 پہلو ان کے اندر تبدیلی آتی ہے کہ انسان بہتر شعور کے ساتھ بہتر فیصلے کر پائے. اور میرے خیال میں اکثر آپ نے کہا اکثر اس بات پہ بات کرنے میں لوگ جھجکتے ہیں، مگر جس چیز میں ہم سب اتفاق کر سکتے ہیں کہ یہ شاید مناسب نہیں ہے کہ ایک بچی بچے کی ماں بنے.
اور اگر اس بات پہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں تو اس سے جب آگے بڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اسکولنگ ان جنرل مگر سیکنڈری اسکولنگ ان پرٹیکولر، جب بچی سیکنڈری اسکولنگ پڑھتی ہے تو اس کے ماں بننے کی عمر دیر سے آتی ہے. اس کی زندگی کا وہ فیصلہ کہ اس نے اولاد کب دنیا میں لانی ہے اور کتنے بچے ہونے چاہیے وہ فیصلہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بہت چیز جو کہ اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچ کیونکہ ہم صرف آبادی کے بارے میں سوچتے ہیں، نومولود بچوں کی جو شرائع اموات ہے جی اس میں بہت خاطر خواہ کمی آتی ہے. تو اگر میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کروں تحقیق کے تحت تو وہ سادہ سا 2 ماؤں کا کمپیریزن ہے. بے شک. ایک ماں جو کہ غیر تعلیم یافتہ اور جس کی شادی جلدی ہوئی اور اس کی یہاں پہلی اولاد ہے. دوسری ماں جو کہ تعلیم یافتہ ہے اور جس کی شادی قدرے تھوڑی دیر سے ہوئی اور اس کی اولاد ہوئی. جو پہلی ماں ہے اس کے بچے کا انتقال کا رسک بچپن کے دوران ہی دگنا ہے دوسرے بچے کے مقابلے میں. تو اتنا واضح فرق ابھر کر آتا ہے تعلیم کے ذریعے اور صحیح سٹیج پہ سیکنڈری تعلیم کے ذریعے کہ بچوں کی آمد کی شرح اور بچوں کی جو اموات کی شرح دونوں میں خاطر خواہ کمی آتی ہے. آپ نے جو بات کی کہ کم عمر میں جو بچے ہی بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز یونیسیف کے مطابق پاکستان میں 1,90,00,000 چائلڈ برائڈز ہیں. چائلڈ برائڈز کا یہاں پہ تعین کیا جا رہا ہے جن کی عمر 16 سال ہے 17 سال ہے. مطلب کہ قانون بھی بنا ہوا ہے کہ وہ تو ابھی بنا ہے نا سر، وہ تو ابھی بنا ہے نا، وہ تو امپلیمنٹیشن آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. مطلب 1 in 6 young women is married before the age of 18. اچھا اب ایک میں انٹرسٹنگ چیز دیکھ رہا تھا، وہی کچھ آپ کا ہی شاید ڈیٹا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کو ایک خاتون کو آپ تعلیم دیں اگلی 2 نسلوں کی آمدنی پر ایک پازیٹیو امپیکٹ بنتا ہے. یہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھا سکیں یہ کیسے؟ دیکھیے اس کی ایک ابتدا تو ہے لیبر پارٹیسپیشن ریٹ سے. تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بچی اسکول نہیں گئی تو 5 میں سے 1 غالباً لیبر فورس کا حصہ بن پائے گی. جس نے ہائر سیکنڈری اسکول یعنی 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کری 3 میں سے 1 لیبر فورس کا حصہ بن پائے گی. جو اس یونیورسٹی گئی 2 میں سے 1 لیبر فورس کا حصہ بن پائے گی. تو وہ صلاحیت کہ انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، کمانے کے قابل ہو سکے، وہ ڈبل ہو جاتی ہے اگر آپ یونیورسٹی تک آگے لے کے جا سکتے ہیں. جو دوسری چیز اس میں ہے وہ یہ کہ سادہ سا تعلیم کا جس کو ہم تعلیم کا نتیجہ ہے ڈیویڈنڈ کہیں گے، اگر کوئی ان پڑھ شخص 20,000 روپے کماتا ہے اور اس کی جگہ اگر وہ شخص پڑھنے کے بعد، اور جو ایک بہت اس کو میں ایک ایمبیشس ایم نہیں کہوں گا کہ اگر اس کی آمدنی فقط دگنی ہوتی ہے، اور عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا نتیجہ فقط دگنی نہیں اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے. بالکل. تو اگر وہ فقط دگنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شادی بھی دیر سے ہو رہی ہے، صحیح عمر میں ہو رہی ہے، مہدن دیر سے ہونا ہے، صحیح عمر میں ہو رہی ہے، بچپن میں نہیں ہو رہی، تو اس کی اپنی صحت، اس کی اپنی لیبر فورس میں پارٹیسپیشن اور اس کے کمانے کی صلاحیت، ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان کی جو بھی آپ GDP کا ذکر کر رہے تھے، سم ایسٹیمیٹ سے یو ہیو اے کیپیبلٹی آف ڈبلنگ دیٹ. یعنی اگر وہ آج 2.5 یا 7% ہے تو وہ بڑھ کے 4.5-5% تک جا سکتی ہے. اور یہ ہمارے ملک کے لیے ایک جس کو ہم اکثر کمزوری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ہمارے ملک کے لیے ترقی کا ایک بہت بڑا امکان بھی ہو سکتا ہے. اس پر میں آنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پوری IMF کی رپورٹ آئی ہے رائٹ ابھی حال میں ہی شاہ زیب اور وسعت، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی کرپشن، اپنی انیفیشنسیز اور یہ جو سارا ایلیٹ کیپچر ہے اس کو آپ کسی طرح سے سنبھال لیں گورنمنٹ ریفارم کی طرح، تو 5 سے 6.5% GDP میں اضافہ آ سکتا ہے. تو اس پر تو بڑا فوکس ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک ملتا جلتا فارمولا ہے جس میں صرف ہماری پاکستان کی GDP گروتھ نہیں، وہ پارٹی ہے جس کا پہلا نہیں ہے، جس کا پہلا نہیں ہے. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ذرا یہ آپ نے کی نا کہ یار اس تھریٹ کو ایک اپرچونٹی میں کیسے ڈیولپ کیا جائے اس پہ بات کریں گے. پاکستان میں ہم دھڑا دھڑ بچے پیدا کرتے آئے ہیں. ہم اس بات سے انکاری ہیں کہ پاپولیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے. جنوبی ایشیا میں ہماری جو رفتار ہے بچے پیدا کرنے کی وہ سب سے زیادہ ہے 2.4%. ہمارے ساتھ ریاض قبلانی صاحب ہیں جو کہ COO ہیں دا سٹیزن فاؤنڈیشن کے. ریاض صاحب ابھی بریک سے پہلے آپ کنسیپچولی بتا رہے تھے کہ کیسے تعلیم و تربیت میں اگر ہم یہ ڈالیں تو اس کا ہمیں کیا پھل ملے گا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسپیسیفک انٹرونشنز TCF نے کیا کی ہیں جس سے باقی لوگ بھی ایجوکیشن کی فیلڈ میں کوئی انسپریشن لے سکیں. دیکھیں یہ اس معاملے میں تعلیم کے ذریعے بہت زیادہ اسپیسیفک انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تعلیم جو چیز آپ کو بنیادی طور پہ فراہم کرتی ہے وہ ہے شعور اور بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت.
میرے خیال میں ہم نے جس چیز کی طرف غالباً شاید مائل نہیں ہونا وہ یہ کہ ہم انسانوں کے فیصلے ان کے لیے کر سکیں. ہم نے انسان کو صلاحیت دینی ہے بہتر فیصلے کرنے کی. اور جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچی اور بچہ دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس شعور کی بنا پہ زندگی کے ان مراحل میں کہ شادی کب ہونی ہے, اولاد کب ہونی ہے, اولاد کتنی ہونی ہے, زندگی میں میرے خواب کیا ہیں, میرے اپنے لیے خواب کیا ہیں, میرے خاندان اور میرے بچے کے لیے کیا خواب ہیں, ان سب کا جو تعین ہوتا ہے اس کی بنا پہ وہ بہتر فیصلے ممکن ہو پاتے ہیں. اور اس کا ایک نتیجہ کم آبادی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ صحت کی بہتری, معاشرتی مسائل کے اندر اپنا کردار ادا کرنا, بہت سے ایسے پہلو ہیں جو کہ اجاگر ہوتے ہیں جن میں سے آبادی کا تناسب جو ہے صرف فقط ایک پہلو ہے. بالکل. اچھا سوری میں اس لیے یہ سوال کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب اسکولوں میں سیکنڈری لیول پہ بلوغت کے ٹائم پہ کچھ اسکولوں نے آگاہی دینے کی کوشش کی تو بہت سارے مذہبی تنظیمیں آ گئیں کہ یہ نہیں چلے گا اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ٹی سی ایف میں آپ اس کو کیسے اس میسج کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس سٹیج پر آ کے اگر ہم ایک اسکول آپریٹ کریں جس میں لیٹ سے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کی بچی ہیں, ہمارا نظام قدرے مختلف ہے اور ہمارے نظام میں خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ پورے ملک میں 2200 اسکول ہیں جن میں 3,20,000 بچے پڑھتے ہیں. مگر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے 14-15 ہزار ٹیچرز تمام خواتین ہیں, ہماری تمام ہیڈ ٹیچرز خواتین ہیں. تو ہمارے اسکول میں جو تناسب ہے بچیوں کا وہ لگ بھگ 50% ہے. ان 50% بچیوں کے لیے جو رول ماڈل اور مینٹور ہیں, جو ان کی رہبر ہیں, وہ ہماری خواتین ٹیچرز ہیں. اور یہ بہت سی گفتگو زندگی کے مختلف معاملات میں کئی دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر معاشرتی حالات ایسے ہیں جس کے اندر 6ٹھی 7ویں میں ایک بچے کے اوپر دباؤ ہے شادی ہونے کا, تو اس کی ٹیچر اور اس کی پرنسپل اس کے گھر کے لیے ایک کاؤنسلر کا کردار بھی ادا کرے گی کہ اس کو 2 سال اور 1 سال اور میٹرک کر جائے اور 11ویں پڑھ جائے. تو میرے خیال میں یہ وہ حل ہے جو کہ اوپر سے مسلط کرنے کے بجائے اگر یہ گراؤنڈ اپ ہو, اگر اس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اسی کمیونٹی کی خواتین جو کہ محبت سے ان بچوں کو پڑھا رہی ہیں اگر وہ ساتھ لے کے چل سکیں تو وہ تبدیلی آتی ہے. اور ہم 30 سال سے وہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں جہاں یہ نہیں ہے کہ پڑھنے کے بعد اس بچی کی شادی نہیں ہونی یا اس نے ماں نہیں بننا, مگر صحیح عمر میں ماں بننا ہے اور ایک اچھی ماں بننے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہاں, اور یہاں پہ بھی ہمیں کوئی بہت ہم ایڈوانس ایج کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کریں 22 سے 25 کی. اچھا, اب مطلب جب کالج میں تھا ہمیں ایک SWOT انالیسس سکھایا گیا تھا نا, اسٹرینگز, ویکنیسز, اپرچونیٹیز, تھریٹس. آپ سے جب پہلے میری بات ہو رہی تھی آج دوپہر میں تو آپ نے کہا کہ یار دیکھیں ہمارے پاس ایک ہے اوور پاپولیشن یا جو بھی ہے, ایک طرح سے ایک ویکنیس ہے, ایک تھریٹ بھی ہے ہمارے لیے. اچھا, دنیا میں جو پیٹرن چل رہا ہے وہ قدراً مختلف ہے. جیسے ہم جاپان کو لے لیں یا ہم یورپ لے لیں, مغربی ممالک لے لیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم بچے پیدا ہو رہے ہیں. The population is getting older, جو کہتے ہیں graying of the economy, اور مین پاور کی کمی ہے وہاں پر, skilled, trained, educated مین پاور کی. اس کو, ان دونوں چیزوں کو کیسے ٹیپ کیا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح بات کہی. SWOT یعنی اپرچونیٹیز, یعنی امکانات کیا ہیں. ہم اس کو اگر اس مثبت انداز سے دیکھیں تو جس طرح آپ نے کہا دنیا میں پاپولیشن کے زمرے میں ایک اصطلاح ہے ریپلیسمنٹ ریٹ, یعنی جو لوگ انتقال کر رہے ہیں ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ نئے لوگ موجود ہیں یا نہیں. اور دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, یورپ میں, امریکہ کے قریب بہت جگہوں پہ یہ سلسلہ ہے کہ وہ ریپلیسمنٹ ریٹ والی پاپولیشن بھی نہیں ہے. بالکل. اگر ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنے سارے نوجوان موجود ہیں اور اگر ہم اپنے تعلیم کے نظام کی طرف توجہ دیں جہاں ان کو بنیادی تعلیم اچھی مل سکے اور اس کے ساتھ وہ صلاحیت مل سکے جس کی بنا پہ نہ صرف وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو پائیں مگر ان معیشت, ان ممالک میں بھی جا کے TCF پاکستان کی ایکسپورٹ کے طور پہ ان ممالک میں اپنی جگہ بنائیں, ان ممالک میں جا کے کام کریں اور کمانے کا کچھ سلسلہ وہاں سے بھی شروع ہو. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ ہم کنویں کے مینڈک نہیں ہیں, ہم ایک پوری دنیا کا حصہ ہیں اور اس دنیا میں جو اس وقت عوامل ہیں اس کے اندر یہ جو ایک چیز ہمیں لگتی ہے کہ یہ ہمارے لائبلٹی ہے, یہ ایکچولی ہمارے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو سکتی ہے. بالکل. امید ہے کہ ہاں امید ہے. اچھا, پاپولیشن سے ہی جڑی ہوئی میں خبر بھی دے دیتا ہوں کہ 1 اور 2 دسمبر کو اسلام آباد سرینا میں ڈان پاپولیشن سمٹ ہو رہی ہے اور اس میں یہ جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں یہ مزید تفصیل کے ساتھ اور وسیع پیمانے پہ ہوں گی. یار یہ اسلام آباد میں کیوں رکھتے ہیں ہمیشہ کانفرنس, یعنی میں نہ شریک ہو جاؤں, اور سرینا میں کیوں رکھتے ہیں, اور سرینا پکڑ کے چلے جائیں آپ کو, کون مطلب زیادتی ہے یار, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال امید ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیں تو ہوا ہے, آپ کو بھی ہوا ہوگا. کل پھر ملاقات ہوگی. ریاض کملانی صاحب بہت شکریہ آپ کا.
آپ کا بھی بہت شکریہ زرار یو ویلکم. اور شاہزیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ بسر صاحب. اجازت, تھینک یو, اجازت دیجیے. پورا شو یوں ہی کیوں نہیں نکال دیتے ہم, شکریہ ادا کرتے. بارہ